اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب حامد محمد خان صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ، محترم جناب اظہر الدین صاحب، سیکرٹری جماعت اسلامی ہند تلنگانہ، محترم جناب حافظ رشاد الدین صاحب، شہر صدر جماعت اسلامی حیدرآباد، سید معین الدین شاکر صاحب، سیکرٹری جماعت اسلامی مرکز، ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین صاحب، صدر SIO تلنگانہ، جناب قائم الدین صاحب، سیکرٹری SIO تلنگانہ، محترم جناب سہیل کے صاحب، ڈائریکٹر کوئل فاؤنڈیشن، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، قوم اور ملت کے تمام بزرگ، میں شکر گزار ہوں SIO کا کہ انہوں نے مجھے دوبارہ آپ کے اس فنکشن میں آنے کی دعوت دی، اور جو عنوان مجھے دیا گیا ہے ویجیلنٹ سٹیزنز، دا میکنگ آف اے کانشیس سوسائٹی۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، عزتدار ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی برائی کو دیکھے، گناہ کو دیکھے یا ظلم کو دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے اس برائی کا اور ظلم کا اس کو روکے یا اس کو ختم کرے۔ اس حدیث شریف میں آیا اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے اس کی مذمت کرے، اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں اس بات کو سوچے کہ یہ برائی ہے، یہ ظلم ہے، اور حدیث شریف میں آیا کہ یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم کہیں پر ناانصافی کو اور بد اخلاقی کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کو روکیں، آواز اٹھائیں، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں اس کو برائی مانے، اس کو بد اخلاقی کے طور پر دیکھے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ہم برائی اور بد اخلاقی کو ماننا شروع کر دیں گے اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں ایڈجسٹ کرنا پڑتا، یہ آج کل بہت چل رہا ہے کہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر آگے جا کر بعض لوگ یہ بھی کہتے کہ نہیں اس میں حکمت ہے، تو اگر ہم ایڈجسٹ اور حکمت کے نام پر برائی کو برائی نہیں مانیں گے، بد اخلاقی کو بد اخلاقی نہیں مانیں گے، تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ سیاست اس وقت خراب ہو جاتی ہے جب سیاست میں اچھے لوگ داخل نہیں ہوتے۔ سیاست اس وقت خراب ہے اور خراب ہو جاتی ہے جب اس میں بد کردار قسم کے لوگ اور اس میں ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو ہر برائی کو برائی نہیں سمجھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے یا تو الیکشن جیتنا ہے یا پھر اپنے سے اوپر جو لوگ ہیں ان کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ تو میں پہلی مرتبہ جب آپ کے اس فنکشن میں آیا تھا اس وقت بھی کہا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سیاست اس وقت بری ہو جاتی ہے جب نیک اور خوف خدا رکھنے والے سیاست سے دستبرداری اختیار کر لیتے ہیں۔ تو آپ سیاست کو ایک ٹیریٹری یا ایک کھلا میدان دے دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو برائی کو برائی نہیں مانتے ہیں اور وہ پھر ایڈجسٹ اور حکمت کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ سیاست ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جواب دہی کا، جس سے آپ وقت کے وزیر اعظم، وقت کے
یا مقامی MLA MP رکن بلدیہ کو آپ اکاؤنٹیبل بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر مجھے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب چنگیزی کا مطلب تو آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مگر چنگیزی کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر زور اور جبر کیا جائے، یعنی اپریشن کیا جائے، مائٹ از رائٹ کہا جائے۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ دین ہم تمام کو ایک گائیڈنس دیتا ہے، دین اسلام ہم تمام کو ایک گائیڈنس دیتا ہے کہ کیسے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور اگر ہم مائٹ از رائٹ کو سمجھیں گے تو پھر یہ ظلم اور جبر چلتا رہے گا، بلکہ دین ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ظالم کے آگے، اس کے ظلم کے آگے، اس کے اقتدار کی طاقت جو وہ ظلم اس کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اپریشن، اگر ہم اس ظلم کے خلاف اور اقتدار کی کرسیوں میں بیٹھنے والوں کے خلاف اگر ایڈجسٹ کرنے کی بات کریں گے تو پھر یاد رکھیے کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے غلام بھی ہیں، ہم عبداللہ ہیں، بشر ہیں، امت اللہ ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس ماحول میں، خاص طور سے وطن عزیز میں جو ماحول ہے، ہم یقیناً ان تمام طاقتوں سے جو ظلم کرنا چاہتی ہیں اور ظلم کے ذریعے اپنے مقاصد کو، سیاسی مقاصد کو یا ملک کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں، ہم کو ان سے پنجہ آزمائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اقتدار سے نوازے گا تو ہم یقیناً اس وقت تمام لوگوں سے، مذہب کی بنیاد کو دیکھ کر نہیں بلکہ پوری انسانیت سے، ہم جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ we'll treat them with mercy and kindness، مگر جب تک اقتدار نہیں ملتا اس وقت تک ہم تمام کو ان تمام ظالم لوگوں کے لیے ایک درد سر بننا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عزت دار ماں اور بہنوں، یہاں پر یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ویجیلنٹ ہونا، چوکس ہونا، اور ایک ویجیلنٹی میں، ویجیلنٹ ہونا اور ایک ویجیلنٹی میں بہت زمین آسمان کا ایک میسو فرق ہے۔ ویجیلنٹی کیا ہے؟ ویجیلنٹ یہ ہے کہ آپ جب کسی برائی کو دیکھیں، کسی ظلم کو دیکھیں تو آپ ایک جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے آپ اس برائی کا خاتمہ کریں، احتجاج کریں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ غریب ہے، جس کو اسپتال میں ایک بیڈ نہیں مل رہا ہے، جیسا کووڈ کے دوران ہوا تھا، تو اس کو مدد کرنا وہ ویجیلنٹ ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں ایک شوہر ہے جو اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، تو اس کو روکنا یہ ویجیلنٹ کی نشانی ہے۔ اگر کوئی بچے ہیں جو علم سے، تعلیم سے محروم ہو رہے، تو اللہ نے آپ کو قابل بنایا تو آپ ان کو علم کی شمع ان کے لیے روشن کر رہے ہیں، وہ ویجیلنٹ ہے۔ مگر ویجیلنٹی وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک طاقت آ گئی، ایک موب کلچر کو اپنا لیں گے اور ویجیلنٹی بن کر اپنے مقاصد کو تکمیل کرنے کے لیے، اور وہ مقاصد میں نہ برائی کو برائی مانتے ہیں، نہ ظلم کو ظلم مانتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ویجیلنٹ میں اور ویجیلنٹی میں اس فرق کو محسوس کیا جائے۔ اور یقیناً جب تک ہم اپنے دل میں برائی کو برائی نہیں مانیں گے، ہم جب تک اپنے دل میں، اپنے سوچ اور اپنے فکر میں ظلم کو ظلم نہیں مانیں گے، ہم یہ ویجیلنٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، مگر آپ کو اور ہم تمام کو، نوجوانوں کو، یہ چیلنج قبول کرنا پڑے گا۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ویجیلنٹ کیوں نہیں ہے، آپ چوکس کیوں نہیں ہے؟ تو بولتے نہیں، مجھے روزمرہ کے میری مصروفیات ہیں، مجھے کمانا ہے، مجھے اپنے زندگی کے ضروریات کو تکمیل کرنا ہے۔ دین اسلام آپ کو کبھی نہیں روکتا آپ کے زندگی کے ضروریات کو تکمیل کرنے کے لیے، مگر یہ جو ایڈجسٹ کرنے کی پالیسی ہے، یہ جو ایڈجسٹ کرنے کی پالیسی ہے کہ نہیں مجھے اپنے روزمرہ کے سٹرگلز ہیں، اور یہی قسم کے لوگ برائی کو ریشنلائز کر دیتے ہیں، یہی قسم کے لوگ ظلم کو ریشنلائز کر دیتے ہیں
اور پھر یہ آگے بڑھ کر ایسا ہو جاتا ہے کہ اپریشن کو بھی مان لیتے ہیں، اور جو اقتدار کی کرسیوں پر جو لوگ بیٹھ کر ظلم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ یہ ظلم نہیں کرے گا تو کیا کرے گا پھر بتائیے آپ۔ تو یہ اس مزاج سے بھی ہم کو بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ظلم کرنے والوں کے ساتھ، برائی کو پھیلانے والوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو سمجھوتا، اگر ہم حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے، اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں حالات سے سمجھوتا کر لو۔ میرے بھائی حالات سے سمجھوتا نہیں، اللہ کی رسی کو جو لوگ، جو قوم مضبوطی سے تھام کے رکھتی ہے، حالات ان کے لیے بدل جاتے ہیں۔ جو لوگ ظالموں سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، جو برائی کو برائی نہیں سمجھتے اور ایڈجسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر بربادی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ مجھے یہاں پر سن 57 کی جنگ آزادی کے وہ دو ضعیف خاتون کا قصہ یاد آ رہا ہے کہ جب انہوں نے اس وقت کے غازیوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، دو ضعیف خواتین تھے، اور جب یہ خواتین اپنے ہاتھ میں نہ ہتھیار، بس کڑھاڑی یا تلوار لے کر نکلتے، تو جو مسلمان فوج تھی تو وہ کہتے تھے کہ اماں رک جاؤ، ابھی ہم ہتھیار لے کر آتے ہیں، ابھی ہم گولیاں لے کر آئیں گے، ابھی اور لوگ آئیں گے۔ مگر یہ خواتین اس کو برا مانتی تھیں، ظلم کو مانتی تھی، یہ ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، ظلم کے خلاف۔ تو یہ خواتین نکل کر ان فوجیوں کو کہتی کہ جب ہم نکل گئے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہتھیار ہے، تم نکلو۔ وہ ان کو، اگر انگریزی کا رائٹ فل ورڈ استعمال کر رہا ہے، کہ ان کو پرووک کرتے تھے کہ نکلو، کیونکہ وہ دو خواتین اپنی اس بات کو مان چکے تھے کہ ظلم ہے، یہ برائی، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ وہیں پر مجھے آپ جانتے ہیں کہ ٹونک راجستھان میں مسلمان نکلے، 4000 غازی نکلے، اودے رنگ کا انگ رکھا اور ہری رنگ کی پگڑی باندھ کر، امامہ باندھ کر لوگ نکلے، انگریزوں سے مقابلہ کیے۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا، مگر ایک عزم تھا، حوصلہ تھا کہ ظلم کر رہے ہیں انگریز، یہ برے ہیں، یہ برائی کو پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، انہوں نے اپنے دل سے، اپنے جسم کے ہر اعضاء کو یہ کہہ دیا تھا کہ ظلم ہے، یہ برائی ہے، ہم اس کا خاتمہ کریں گے۔ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہم اس برائی اور ظلم کو نہیں روکیں گے۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ویجیلنٹ ہونا ایسنشل ہے مسلمان کے لیے، ضروری ہے۔ ویجیلنٹی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ویجیلنٹی آپ ہوں گے تو پھر آپ ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ماڈرن ڈیموکریسی میں ویجیلنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں۔ ماڈرن ڈیموکریسی میں ویجیلنٹ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنے اطراف میں کیا ہو رہا ہے اس کی نالج ہونا ضروری ہے، اور نالج بھی ایسی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسے فیصلے لیے جا رہے ہیں جو مستقبل میں یا موجودہ پریزنٹ میں کیسا اس کا امپیکٹ مسلمانوں پر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ویجیلنٹ ہونا ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر CAA NPR NRC کا احتجاج ہوا، ہم تمام نے مل کر ایک کامیاب احتجاج پورے ملک میں کیا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بھارت کی آزاد تاریخ میں اگر مسلمانوں نے ویجیلنٹ ہونے کا مظاہرہ کیا تو CAA NPR NRC کا پروٹیسٹ تھا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو۔ مگر اب پرابلم یہاں پر ہے، احتجاج ہوا، اس کے بعد ہم خاموش ہو گئے، اس کے بعد کیا پھر؟ واٹ آفٹر بینگ ویجیلنٹ، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم خاموش بیٹھ گئے، کیونکہ ہم دیکھ لیے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، رولز نہیں بنا رہی ہے، تو ہم خاموش ہو گئے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم بن سکتا ہے، کیونکہ کنٹینیوس ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں میں لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ سپریم کورٹ میں اب ایک کیس آ رہا ہے، اور شاید سپریم کورٹ اس کی سنوائی کا آغاز کرے کہ مسلمانوں کو اور کرسچنوں کو دلت سٹیٹس دیا جائے۔ بہت سے مسلمانوں کو نہیں معلوم، اور ہم کیوں بول رہے ہیں کہ دلت ہے، مسلمانوں میں، عیسائیوں میں ہے۔ اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ کاسٹ ایک ریالٹی ہے ملک میں ہمارے، اور ہم ایکوالٹی کی بنیاد پر
آرٹیکل 15 کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں دلت کرسچین ہے، دلت عیسائی بھی ہے، اور ان کو یہ پروویژن ملنا چاہیے. اور رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ نے اس کی سفارش بھی کی، ایک ڈسنٹ رپورٹ تھی. ہم کو اس سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے. اب جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے کہ مسلمانوں کو اگر اس کیٹیگری میں شامل کر لیا جائے گا، جو انصاف کا تقاضا ہے، جسٹس کا مطالبہ ہے کہ ان کو شامل کیا جائے، مسلمانوں کرسچن کو، ان کو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ وہ ریزرو سیٹس ہیں پارلیمنٹ کی، یہ یہاں سے جیت کر آئیں گے. تو اسی لیے ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو اور ہم کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. میں معافی چاہتا ہوں، شاید میں 5 منٹ پڑھ کے لے سکتا. تو ایک اسٹڈی آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کا سی وی ہوتا ہے جیسے لفظ مسلمان کا نام ہوتا ہے تو اس کو نوکری نہیں ملتی. خواتین تو دور کی بات، مسلمان کا نام لیتے ہی نوکری نہیں ملتی. تو یہ ہماری ایک سیاسی کمزوری بھی ہے، یہ ہماری ایک سیاسی کمزوری ہے کہ ہم اس بات کو ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتے گورنمنٹ سے کہ صحیح طریقے سے کہ ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے. اس لیے ہم کو اس چیز پر ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. میں برسوں سے اس بات کا مطالبہ کیا ہوں پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر کہ بھارت میں، وطن عزیز میں، ہم کو ایک ایکول اپرچونٹی لا کی ضرورت ہے جو امریکہ میں ہے. اگر کوئی ڈسکریمنیشن کرتا ہے ہاؤسنگ میں، پولیسنگ میں، تو اس قانون کے تحت اس کے خلاف امیڈیٹلی ایکشن لیا جا سکتا ہے. اسی لیے میرا ماننا یہ ہے کہ ایجوکیشن از انکمپلیٹ ٹل دیر از پولیٹیکل ایجوکیشن. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت قابل ہوں، ماشاءاللہ بہت قابل ہیں آپ لوگ، مگر پولیٹیکل ایجوکیشن کا کیا کریں گے آپ؟ ویجیلنٹ صرف کتابوں کی حد تک، ڈگری کی حد تک ویجیلنٹ ہونا نہیں ہے. ویجیلنٹ ہر چیز کے لیے ویجیلنٹ ہونا ہے، اور خاص طور سے پولیٹیکل ایجوکیشن جو امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے روزمرہ کی زندگی کے اوپر. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پولیٹیکل ایجوکیشن پر بھی غور کریے. اور ویجیلنٹ میں یہ بھی آتا ہے کمپیشن. الحمدللہ ایس آئی او کے کئی ذمہ داروں کو میں نے کووڈ کے زمانے میں دیکھا کہ لاک ڈاؤن کا رول توڑتے ہوئے بھی آپ لوگ بیماروں کو ان کی آپ مدد کر رہے تھے. اپنے طریقے سے وہاں پر اسپتال بھی امیر صاحب لے کر گئے تھے. وہ ویجیلنٹ ہے کہ ہاں کمپیشن ہے، ہمارے پاس کمپیشن ہے. مگر لاک ڈاؤن کے بارے میں، لاک ڈاؤن کا ذمہ دار تبلیغی جماعت نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا ذمہ دار it is the prime minister of this country who is an uncompassionate prime minister. uncompassionate prime minister ہے. ان کا غلط فیصلہ تھا کہ صرف 4 گھنٹے کا اعلان کیا اور سمجھا کہ لاک ڈاؤن ہے. اس کے بعد جو تباہی اور بربادی ہوئی آپ اور ہم جانتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ہم مسلمانوں میں خاص طور سے سرزمین دکن پر اگر کچھ مسلمانوں کو ہوا تو ایک ہمارے پاس ایک فیمس ڈائلاگ بن چکا، ہمارے بیڈ لک ہے، ہمارے بیڈ لک ہے. نہیں، یہ بیڈ لک نہیں ہے آپ کے. اگر کوئی آپ کے جینوسائیڈ کا کال دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا سماجی نہیں بلکہ اکنامک بائیکاٹ کیا جائے گا، اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو آپ کی یہ بیڈ لک نہیں، آپ کی کمزوری ہے کہ آپ بول نہیں پا رہے، آپ کھل کر نہیں بول پا رہے، آپ خاموش بیٹھ رہے ہیں. تو اس لیے، اور ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، مجلس اتحاد المسلمین ہو، یا جتنے بھی بڑی بڑی تنظیمیں، روز پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. وہ روز پروٹیسٹ نہیں کر سکتے. آپ کتنا پروٹیسٹ کریں گے روز آپ؟ تو اس لیے ویجیلنٹ ہونا ضروری ہے. ایجوکیشن کے ساتھ پولیٹیکل ایجوکیشن کی بہت بڑی ضرورت ہے. اسی لیے ایک لانگ ٹرم ویژن کی ضرورت ہے ہم کو. یقیناً کوئی جماعت اسلامی کا ہوگا، کوئی دوسری آرگنائزیشن کا، مگر ایک ویژن تو ہونا چاہیے کہ ہم اس پولیٹیکل ایجوکیشن کا اور ویجیلنٹ رہنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا. تو اس لیے میں آخر میں، اب کنکلوژن میں صرف یہی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم کو اپنے دل میں ایک اس چیز کو بھی محسوس کرنا ہے کہ کیسے بہار میں ایک 12 سال کے بچے کو اس کی ماں سے محروم کر دیا گیا، یعنی 4 دن 5 دن اپنی ماں سے دور رہا. کیسے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں ایک 14-12 سال کے بچے سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو لاکھوں روپے کمپنسیشن دینا پڑے گا. یہ کیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں ایک
ایک پروفیشنل کالج میں ایک مسلمان لڑکی دوسرے لوگ اس کو تنگ کر رہے تھے، اس نے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے ان تمام نظاروں کو دیکھ کر اگر ہم ویجیلنٹ نہیں ہوں گے، ہمارے آنکھ میں آنسو نہیں آئیں گے، تو پھر کوئی آسمان سے لوگ اترنے والے نہیں ہیں، نہ زمین سے کوئی نکل کر ہماری مدد کرے گا، بلکہ ہم کو ویجیلنٹ رہنا ہے اس آپریشن کے خلاف. اور خاموش بیٹھیں گے آپ، اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو آپ بھی ظالموں کے ساتھ ہیں. اگر آپ حکمت کے نام پر بولیں گے نہیں یہ کیا کرے گا، تو آپ بھی ظالم کے ساتھ برابر کے شریک ہو رہے ہیں. یہ میری رائے ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ویجیلنٹ کے لیے ضروری ہے. اور ایک جو آپ کا عنوان مجھے دیا گیا ہے کہ دا میکنگ آف اے کانشیس سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام کو اجتماعی کوشش کرنا پڑے گا. جو لوگ اجتماعیت کو سامنے رکھیں گے، انفرادیت کو پیچھے رکھیں گے، سب سے پہلی کامیابی اس میں یہ مل جاتی جو میں نے محسوس کیا کہ اس شخص کی انا میں یا تو کمی آ جاتی ہے، انا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اجتماعیت کو سامنے رکھیں اور پوری ہم کوشش کریں کہ یہ ظلم کا خاتمہ ہو. ڈسپلن ضروری ہے، ہر تنظیم کے لیے ڈسپلن ضروری ہے، مگر یاد رکھیے اگر آپ اوبیڈینٹ فالوورز بن جاتے ہیں، فرما بردار اگر آپ چاہنے والے بن جاتے ہیں مگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے، تو یاد رکھیے یہ اوبیڈینٹ فالوورز کی ہم کو اور آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہم کو پارٹیسپینٹس کی ضرورت ہے جو شرکت کر سکے، شراکت کر سکے. اور آخر میں کہوں گا کہ وقت آج آ چکا ہے کہ ہم نوجوان نسل کو اپنے فیصلے میں، ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں ان کو شامل کریں اور ان کو اور لیڈرشپ رولز دیں. اور خاص طور سے ہماری خواتین کو آگے بڑھنا پڑے گا ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں اور لیڈرشپ میکنگ میں. بہت بہت شکریہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.